رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون وما أنت بنعمة ربك بمجنون إنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. رواه الامام مالک فی الموطأ وغیرہ. برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج مجھے جس بات پر اظہار خیال کرنا ہے وہ دراصل موضوع ہے عبادات اور اخلاق. دوسرے معنوں میں یہ دین اور اخلاق. دین سے مراد اخلاق ہے اور اخلاق کے بغیر دین نامکمل ہے. اور یہی چیز عبادات دین کا حصہ ہے، عقیدہ دین کا حصہ ہے. اس کے بغیر دین کی، ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. اسی موضوع کو میں ذرا وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر مکہ مکرمہ میں بھیجے گئے تو اس وقت کوئی احکامات قرآنی عبادات کے سلسلے میں نازل نہیں ہوئے تھے. صرف ایمان پر زور دیا گیا تھا، اور ایمان ہی اخلاق ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں. انہوں نے جب یہ سنا کہ مکے میں کوئی نبی آیا ہے اور کچھ عجیب و غریب باتیں لوگوں سے سننے میں آ رہی ہیں تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا. ان کے بھائی کا نام انیس تھا. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. حضرت انیس
3 دن مکے میں گئے ٹھہرے رہے اور 3 دن تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرویشن کرتے رہے، دیکھتے رہے کیا کر رہے ہیں، کس طریقے کی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی کیا باتیں ہیں، آپ کا پیغام کیا ہے۔ مکمل 3 دن رہنے کے بعد جب وہ قبیلہ غفار میں اپنے بھائی کے پاس گئے تو انہوں نے صرف 2 جملوں میں بات کہی، 2 جملے کہہ دیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے۔ انہوں نے مختصر الفاظ میں کہا، میں نے ان کو دیکھا، رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق، لوگوں کو اچھے اخلاق کا حکم دے رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابوذر غفاری جب ان کی یہ بات سنے تو مزید تفصیلات جاننے کے لیے وہ خود آئے، پھر اسلام لے آئے۔ تو پہلی ہی مرحلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بعثت کا مقصد ہی اخلاق کی تعلیم ہے۔ انما بعثت، انما عربی میں اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی بات پر زور دینا ہے اور اس کی اہمیت جتانی ہے، کہ میری بعثت کا مقصد صرف اور صرف اخلاق ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ کوئی نبوت کے 15 سال 20 سال کے بعد نازل نہیں ہوئی ہیں، بلکہ نبوت کے شروع میں 5ویں آیت سورت ہے جو اس وقت نازل ہوئی، اور اس میں بتایا گیا کہ آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، کہ لوگ آپ کے دعوتی کام کے سلسلے میں آپ کو مجنون کہتے ہیں، حالانکہ آپ کے اخلاق پورے تاکید کے الفاظ کے ساتھ کہا گیا، انک لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ اونچے اخلاق کے درجے پر فائز ہیں۔ یہ قرآن نے بہت پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے شروع ہی دنوں میں یہ بات بتا دی کہ انسان کا اخلاق 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ذرا غور سے دیکھیے، انسان کا اخلاق 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا، انسان کا اخلاق اللہ کے ساتھ، ہم اللہ کے ساتھ بد اخلاقی کر رہے ہیں یا اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ بندے کا اخلاق اللہ کے ساتھ کیسا ہے؟ اگر اس کا اخلاق اللہ کے ساتھ اچھا ہے تو وہ اپنے ساتھ بھی اچھا ہے۔ تو دوسرا، بندے کا اخلاق اپنے معاملے خود کے ساتھ، میرا اخلاق میں جانتا ہوں کہ میں کیسا ہوں، دوسروں کے بولنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میرے کیا اخلاق ہیں، مجھے خود اس کا اندازہ ہے۔ تو اخلاق بذات ہی خود پہچانتا۔ تیسرا، لوگوں کے ساتھ انسان کا اخلاق کیا ہے۔ یہ تینوں باتیں آگے اس کی وضاحت میں کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ہے، تو وہ ایمان ہے۔ اللہ کے ساتھ اخلاق ایمان ہے، اور ایمان جتنا پختہ ہوگا انسان کا اخلاق اتنا مضبوط ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کیا کہا تھا؟ معاذ سے کہا تھا، یا معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، معاذ تقوی اختیار کرو، بچے رہو، حیث ما کنت، جس جگہ پہ بھی ہو تمہارے ساتھ اللہ ہے، تم بد اخلاقی نہیں کر سکتے۔ حیث ما کنت، یہ بندے کے ساتھ اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ ہر جگہ پر ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ تنہا ہیں۔ اتق اللہ حیث ما کنت، ابھی میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے سورہ خطبہ حاجہ کے اندر پڑھی، سورہ نساء کی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، ان الله كان عليكم رقيبا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ ہمارا نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو جب دیکھ رہے ہیں تو ہم چوریوں پر کنٹرول کیوں ہوا؟ سی سی ٹی وی کیمرے، مراقبہ ہے، چور کو ڈر ہے، پکڑا جائے گا۔ تو بہت ساری چیزیں محفوظ ہو گئی اس کی وجہ سے۔
تو ایک ظاہری چیز سے ہم ڈرتے ہیں، یہ تو اللہ کی ذات ہے، یہ تو اللہ کی ذات ہے. اتق اللہ حیث ما کنت. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہیں. تو مسجد کے آداب کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بے وضو، یہ اخلاق ہے، عبادت ہے. ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے آداب کا خیال رکھتے ہیں. میزبان ہمیں جہاں بٹھائے وہاں بیٹھتے ہیں. گھر کی چیزوں کو الٹ پلٹ نہیں کرتے، کسی چیز کے اندر تبدیلی نہیں کرتے، جس طریقے کے آداب ہے اس کا لحاظ رکھتے ہیں. تو یہ ہم اللہ کے گھر آئے ہیں، تو اللہ کے گھر کے آداب ہیں. ہم بے وقت اذان نہیں دیتے، ہم بے وقت جماعت نہیں بناتے. یہ اللہ کے ساتھ اخلاق ہے، انسان کے اخلاق ہے کہ اس کو مسجد میں آپ کو نہیں، میں آپ کو پسند نہیں کرتا، میں دوسری صف میں کھڑے رہ جاتا ہوں. آپ امامت مت کریں، آپ کریں، میرے کو آپ پسند نہیں، آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. نہیں، اخلاق ہے، اللہ کے ساتھ ہمارے اخلاق ہے، ہم ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں. تو انسان کو جو ایمان کی کیفیت دی گئی ہے وہ ایمان اور اخلاق لازم و ملزوم ہے، اور یہ عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الایمان بضع و ستون شعبۃ. ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں. شعبے کا مطلب ہمارے پاس بڑا محدود معنی ہے اس کا، ہم حصہ کہہ دیتے ہیں. شعبہ کا مطلب ایک پوری فیکلٹی ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک منسٹری کی طرح ہے، ایک وزارت ہے. ایمان کے 60 سے زیادہ فیکلٹیز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، وزارتیں ہیں، حصے ہیں. اعلیٰ لا الہ الا اللہ، سب سے اونچا اخلاق لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ اخلاق کیسا ہے؟ یہ توحید ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ توحید خالص ہے. اور جو توحید خالص کو نہیں مانتا وہ مشرک ہے، اور شرک ظلم ہے، اور ظلم بد اخلاقی ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کیا کہا تھا؟ یا بنی، یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم. ظلم اخلاق ہے یا بد اخلاقی ہے؟ کسی کو کوئی تھپڑ مار دے، کسی کو کوئی گالی دے دے تو ہم اس کی پیٹھ تھپکیں گے یا اس کو بد اخلاق کہیں گے؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ توحید کے خلاف میں جو ہے وہ بد اخلاقی ہے. توحید اخلاق ہے، اور توحید کے خلاف میں آپ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، تو یہ بد اخلاقی ہے. ان الشرک لظلم عظیم، اور ظلم بہت بڑی بد اخلاقی کی علامت ہے. ظلم تباہی کا درجہ ہے. ظلم، مظلوم انسان جب آواز لگاتا ہے تو عرش ہل جاتا ہے. تو توحید اخلاق ہے، بنیاد ہے. اگر توحید کو نہیں اپنا رہے ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں، تو مشرک ظالم ہے، اور ظالم بد اخلاق کہلاتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اسی حدیث میں کیا کہا گیا؟ ادناہا، ایمان کی جو 60 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں، فیکلٹیز ہیں، اس کا لاسٹ اسٹیج ویلفیئر کام ہے. لاسٹ اسٹیج جو مومن ریفارمر کا کام کرتا ہے، جو مومن خیر کا کام کرتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ فلاح و بہبودی کا کام کرتا ہے، وہ ایمان کا ادنا حصہ ہے. اس کی ایک مثال دی گئی، کوئی بھی تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا، وہ راستے سے ہو، محلے سے ہو، گھر سے ہو، سوسائٹی سے ہو، اپنے ڈپارٹمنٹ سے ہو، اپنی مسجد سے ہو، آفس سے ہو. ایسی چیز جو لوگوں کو ذرا سا تکلیف دے رہی ہے. لاؤڈ اسپیکر کی آواز بہت اونچی ہے، آپ کا کام ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ آپ ایسی تکلیف نہ دیں کہ لوگوں کی سماعتیں پولیشن کا شکار ہوں.
یہ اخلاق ہے، ادنا اخلاق ہے. دیکھیے اس صفت کو یورپ نے اپنایا، اس ویلفیئر کی صورت کو، اس کام کو یورپ نے اپنایا، امریکہ نے اپنایا. ان کے پاس دین نہیں ہے، ان کے پاس عقیدہ نہیں ہے، لیکن اس ایک چیز جو ایمان کا ادنا ترین حصہ ہے اس کو انہوں نے اپنایا اور وہ دنیا کے اندر نامور ہوئے، چمکے. صفائی ستھرائی کے معاملے میں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے معاملے میں، حالانکہ ان کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ کے ساتھ وہ اللہ اور حضرت مریم کے ساتھ تینوں اللہ کہتے ہیں. یہودیوں کا اخلاقی معاملہ عقیدے کے اندر بگڑا ہوا ہے، لیکن انسانی خدمت کے لحاظ سے انہوں نے اس کو اپنایا تو اللہ نے ان کو دنیا میں سرخروئی عطا کی. ایمان نہ ہوتے ہوئے ایک ادنا حصے کو انہوں نے اپنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا، اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر بالکل انڈرویئر پہن کر آئے، بنین پہن کر آئے، آپ کیا سمجھیں گے اس کو؟ اب جائز ہے ناجائز ہے یہ مسئلہ دوسری بات ہے، ہاں، لیکن آپ اس کو کہیں گے یہ مسجد کا احترام نہیں کر رہا، یہ بد اخلاق انسان ہے. آپ اپنے آفس کو اگر ویسا جائیں گے، سڑکوں پر ویسا گھومیں گے، عورتیں اگر ایسے کپڑے پہن کر پھریں گی تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بد اخلاق انسان کہیں گے. ان کا کلچر پورا بد اخلاقی کا کلچر ہے سوسائٹی سے. تو الحیاء شعبۃ من الایمان. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ. وہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اخلاق کی امانت اس کے پاس نہ ہو. امانت اخلاق ہے، اخلاق امانت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بازار میں گئے، دیکھا جو ہے اوپر خشک ہے، اندر ہاتھ ڈالے تو اندر کی جو بھیگی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابی سے پوچھا کہ بھائی اوپر تو گیہوں بڑی عمدہ ہے، نیچے کی جو بڑی گیلی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول رات میں بارش ہو گئی تھی، گیہوں بھیگ گئی تھی تو میں نے اس کو نیچے کر دیا، اس کو آپ نے اوپر ڈال دیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو برابر کر دو، گیہوں سوکھی گیہوں کو الگ اور گیلی گیہوں کو الگ کر دو. پھر آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا. جو دھوکہ دے وہ ہمارے میں سے نہیں ہے. اخلاق، تاجر تجارت عبادت ہے اور وہ اخلاق ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. غش ایمان کا حصہ نہیں ہے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ایمان لا لمن لا عہد لہ. جو وعدے کا پاس و لحاظ رکھے وہ صاحب ایمان نہیں. وعدہ کر لیا، موبائل پہ بول رہے ہیں ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، 4 بجے میری ملاقات ہو رہی، بے ایمان ہے. اگر آپ وقت پہ نہیں آ رہے، کسی کو آپ نے وعدہ کیا پیمنٹ کر رہا ہوں، آپ نے پیمنٹ نہیں کیا. آپ گھر سے جاتے ہوئے، ہم جب بچے کہتے ہیں آتے ہوئے کچھ مٹھائی لے آئیے، کچھ چاکلیٹ لے آئیے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آتے وقت خالی ہاتھ جاتے ہیں، بے ایمانی ہے، بدعہدی ہے. یہ ایمان کے حصے ہیں، یہ اخلاق ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. ایمان معمولی بات نہیں ہے. ایمان کی دولت بہت اونچی دولت ہے. اس کی یہ صفات، اس کی یہ اقسام، اس کی یہ ڈپارٹمنٹس نارمل نہیں ہے. انسان کو اس پر عمل کرنا، اس کو ثابت قدم رہنا بہت اہم بات ہے. اس لیے ایمان یزید و ینقص. آپ کے اخلاق اچھے ہوئے تو ایمان بڑھا، اخلاق گھٹ گئے تو ایمان گھٹ گئے. ڈپینڈ ہے. الایمان یزید و ینقص اذا تلیت علیہم آیاتنا زادتہم ایمانا. جب ایمان، اللہ قرآنی آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان میں جوش و جذبہ آتا ہے، اخلاق بلند ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ایمان اخلاق کے لیے لازمی ہے، اور جس کا اخلاق جتنا کمزور ہوگا وہ اتنا زیادہ بد اخلاق ہوگا. ہم اپنی گفتگو میں کہتے ہیں بے ایمانی مت کرو، سیدھے سیدھے مطلب یہ کہ آپ کی بد اخلاقی کو ہم بے ایمانی کہتے ہیں، یعنی آپ بے ایمان ہو تو آپ بد اخلاق ہو، یہ کہنے کا مقصد ہے. ہم
بچوں سے بھی بڑوں سے بھی گفتگو کے اندر ہم دیکھتے ہیں ساری چیزیں. دوسری چیز عبادت ہے. دوسری چیز عبادت. ساری عبادات اور اخلاق لازم و ملزوم ہے. عبادات ہو اور وہ اخلاق سے مزین نہ ہو تو وہ عبادت بغیر ٹیسٹ کے ہے, بغیر مزے کے ہے. یعنی عبادت کا مزہ ہی ختم ہو گیا, عبادت کی چاشنی نہیں رہی, عبادت کی روح ختم ہو گئی. عبادت کی روح اخلاق ہے. رسول کریم اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کیا کرتی ہے؟ نماز صلاح برائیوں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء, سیکس سے روکتی ہے, منکرات سے روکتی ہے, آپ کو صاحب اخلاق بناتی ہے. اگر انسان نماز پڑھے اور وہ برائیوں سے نہ رکے تو نماز غلط ہے یا انسان غلط ہے؟ ان الصلاۃ تنہا اللہ کا اعلان ہے. اللہ کا اعلان غلط ہو سکتا ہے کیا؟ مطلب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اندر منکرات نہیں ہونی چاہیے, بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں پھر بد اخلاقی بھی ہے تو مطلب ہم نماز صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں, نماز کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں. نماز کیا ہے؟ دو چیزوں میں مشتمل ہے. دیکھیے, نماز کا تعلق نماز اللہ کے ساتھ اخلاق ہے. اللہ کے ساتھ اخلاق اچھے ہوں گے تو دنیا کے ساتھ اچھے اخلاق ہوں گے. تو نماز کو نماز کی حیثیت سے پورے خشوع و خضوع, اس کے اوقات, اس کی ذمہ داریاں, اس کے آداب کے ساتھ پڑھنے کا نام نماز ہے. نماز فارمیلٹیز نہیں ہے. نماز فارمیلٹیز نہیں ہے. نماز جس کو ہم کہتے ہیں, جو فرض لفظ بتاتے ہیں کہ یہ آپ سے چھٹکارے کا سوال ہی نہیں ہے, لازمی ہے. فرض کا مطلب کہ لازمی ہے, اس سے آپ چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. جیسے زندگی کے لیے پانی لازمی ہے, زندگی کے لیے روح لازمی ہے, زندگی کے لیے کھانا لازمی ہے, زندگی کے لیے ہوا لازمی ہے, تو ویسی اسلام کے لیے نماز لازمی ہے. اب اس کی مثال ذرا آسانی سے میں سمجھاتا ہوں, تھوڑی سی آسانی سے سمجھاتا ہوں. پانی دو قسم کا ہے, ایک پانی گندا ہے, ایک پانی صاف ہے. آپ کون سا پانی اختیار کریں گے؟ یقینی بات ہے. تو آپ کی نماز دو طریقے کی ہے. ایک نماز صاف پانی کی طرح ہے جو تقوی کے ساتھ لبریز ہے, اخلاق کو مزین کرتی ہے. ایک نماز جو آپ پھونگے مار رہے ہیں, آداب کا خیال نہیں کر رہے ہیں, وقت دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں, کہاں کتنے بجے میں پہنچوں اور کتنے بجے نماز اپنی ختم کروں, وہ رکوع اور سجود کا خیال نہیں کر رہے ہیں, سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کی طرح نہیں پڑھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ بےمانی کر رہے ہیں, بد اخلاقی کر رہے ہیں. نماز کس کے لیے؟ نماز کس کے لیے؟ اقیم الصلاۃ علی ذکری, اللہ کے لیے. اقیم الصلاۃ علی ذکری. اب دیکھیے, ایک مثال دیتا ہوں. میں اپنے بچے کے لیے, اپنی بیوی کے لیے ایک چیز لینا چاہتا ہوں, میری حیثیت ہے, تو میں ایک اچھی چیز اختیار کروں گا یا بری چیز اختیار کروں گا؟ لازمی بات ہے اچھی چیز اختیار کروں گا, جس سے میرے بچے کے کپڑے اچھے ہوں, اس کا رکھ رکھاؤ اچھا ہو, میری بیوی پہننے میں اچھی دکھے, مجھے خوبصورت لگے, میرا مزاج اچھا لگتا ہے. تو ہم اپنی پسند جو ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں. تو کیا اللہ ہمیں پسند نہیں ہے اس کے لیے ہم اپنی نماز اس طریقے سے پیش کریں؟ ہم اپنی اولاد کے لیے, اپنے چاہنے والوں کے لیے بہتر سے بہتر چیز دے رہے ہیں, تو ہم اللہ کے سامنے ہماری نماز کیسے دے رہے ہیں؟ کس طریقے کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ نماز اخلاق سے روکتی ہے جو صاف پانی کی طرح ہو, جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو, جس کے اندر جلد بازی نہ ہو, جس کے اندر وقار ہو,
جس کے اندر اطمینان ہو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز پڑھتے ہوئے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں, دھوکہ بھی دے رہے ہیں, اپوائنٹمنٹس کے اوپر آ نہیں رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تاجر ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, لیکن کسٹمرز کو دھوکہ بھی دے رہا, مختلف وعدوں میں وعدہ خلافی بھی کر رہا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے, ہو سکتا ہے حقیقی واقعہ ہو. امام صاحب نے عشاء کی نماز پڑھائی, آخری رکعتوں میں ان کو کنفیوژن ہو گیا, سجدے سہو کیے سلام پھیر دی یا بغیر سجدے سہو کے سلام پھیر دیا, تو لوگوں کے درمیان میں چیمی گوئیاں ہماری نماز کی صورتحال کو. بعض لوگوں نے کہا امام صاحب نے 3 رکعت پڑھی, بعض نے کہا امام صاحب نے 4 رکعت پڑھی. ایک صاحب نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ امام صاحب نے 3 رکعت ہی پڑھی ہیں اور 1 رکعت پڑھائی ہے یا نماز دہرائی. لوگوں نے پوچھا آپ کو اتنا یقین کیسے ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں پہلی رکعت میں پہلی دکان کا حساب کیا, دوسری رکعت میں دوسری دکان کا حساب کیا, تیسری رکعت میں تیسری رکعت کا حساب کیا, چوتھی دکان کا موقع ہی نہیں آیا, چوتھی رکعت پڑھی نہیں آپ. یہ نماز ہے ہماری. تو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے, لیکن ہم دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں. ہاں, وہ سجدے زمین پر ہو رہے ہیں, لیکن ہم زمین کی ملکیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم رکوع و سجود ہمارے عام لوگوں کی طرح ہیں, لیکن وہ روح سے خالی ہیں. جب وہ روح سے خالی ہوں گے تو اخلاق سے خالی ہوں گے. وہ روح نہیں پیدا ہوگی. جانتے ہیں نماز پڑھنے والے کے ساتھ کیا کیا کرامتیں ہوتی ہیں؟ وہ مسجد آتا ہے تو اس کے آگے دائیں بائیں اوپر نیچے نور ہی نور ہوتا ہے. جب فجر کی نماز کو اپنے گھر سے نکل کر آتا ہے, جتنے قدم چل کر آتا ہے اس کو اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے. تو یہ اخلاق سے جوڑنے والی چیز ہے. نماز کو اخلاق یا اخلاق کو آپ نماز سمجھ لیجیے, دونوں لازم و ملزوم ہیں. نماز پڑھ رہے ہو اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تو نماز ٹھیک نہیں ہے. اس کی تفصیلات میں اگر جائیں گے تو بہت لمبی گفتگو ہوگی. تیسرے موضوع پر آتا ہوں, روزہ ہے. روزہ اور نماز, روزہ اور اخلاق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار سے کوئی جھگڑا کرے, روزے دار سے کوئی جھگڑا کرے تو روزے دار کو کہنا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں, جھگڑا نہیں کر سکتا. روزے دار کو کہنا چاہیے انی صائم یا انی رجل صائم, میں روزے دار آدمی ہوں, میں آپ کے ساتھ بد زبانی نہیں کر سکتا, آپ کے ساتھ ہاتھا پائی نہیں کر سکتا, آپ کے ساتھ آنکھیں نکال کر بات نہیں کر سکتا. میری پوری باڈی اخلاق کے دائرے میں روزے کے اندر ہے. میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, میرے پیر بندھے ہوئے ہیں, میری زبان بندھی ہوئی ہے, کیونکہ میں روزے سے ہوں. میرا پیٹ صرف روزہ نہیں رہ رہا ہے, میرا جسم روزہ رہ رہا. انی رجل صائم, جھگڑے والے آدمی سے بات ختم ہو جائے گی. تو روزے دار جھگڑا نہیں کر سکتا, مطلب بد اخلاقی نہیں کر سکتا. آپ اس ایک حدیث سے سمجھ لے سکتے ہیں کہ روزے کا درجہ کتنا بڑا ہے اور روزے دار کے اخلاق کتنے اونچے ہیں. روزے دار کے اخلاق کتنے اونچے ہیں. اور روزہ انسان کی روح میں تازگی پیدا کرتا ہے, تو اس کے اخلاق تازہ ہوتے ہیں. جو ماحول رمضان میں ہے وہ سال بھر کیوں نہیں رہتا؟ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو ہم افطاری پہ بلاتے ہیں, اپنے دستر میں شامل کرتے ہیں, ایک محبت کا ماحول ہے. یہ کہاں سے اخلاق آتے ہیں؟ یہ روزے کی اخلاقی صفت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے داروں میں رکھی.
ہم یہ نہیں محسوس کرتے کہ ہمارے پاس بازو بیٹھنے والا ویلڈر ہے، ہمارے پاس بازو بیٹھنے والا انجینئر ہے، ہمارے پاس ساتھ میں 2 نوالے اٹھانے والا وہ کسی بیماری کا شکار ہے، نہیں دیکھتے ہم. یہ ہمارے اخلاق اونچے ہو جاتے ہیں روزے کی کیفیت میں. انسان کی روح تازہ ہو جاتی ہے، اور یہ بات رمضان کے بعد یہ ماحول ختم ہو جاتا ہے. انسان اپنے کھانے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اس کے اندر شامل نہ ہو جائے بخالت کرتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے، چھپا کے کھانے کی کوشش کرتا ہے. اس قسم کی کیفیتیں ہوتی ہیں. چوتھا مرحلہ زکوٰۃ کا ہے. زکوٰۃ اسلام میں اخلاق کا مظہر ہے. قرآن نے زکوٰۃ کے سلسلے میں بڑی اہم تعلیمات دی ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والغارمین. اس کے 8 قسم کے لوگ بتائے ہیں. دیکھیے، زکوٰۃ آپ کے اخلاق بھی درست کرتی ہے، دوسروں کے اخلاق بھی درست کرتی ہے. وہ کیسے؟ ہمارے اخلاق اس لحاظ سے درست ہوتے ہیں کہ ہمارا مال پاک ہوتا ہے. پاک مال کھائے گا، پیٹ میں حلال روزی جائے گی، اس کے اخلاق اچھے رہیں گے. اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو مال ناپاک ہے، وہ ناپاک مال پیٹ میں جائے گا تو انسان کے جسم کے اندر ناپاک چیز جائے گی، اخلاق بھی برے ہوں گے. تو خود ہماری تربیت ہے، ہمارے اخلاق کی پاکیزگی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ان کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کو پاک و صاف کرتے ہیں. تو پاک و صاف اخلاق کے ذریعے ہوتی ہے. تو کھانا پینا بھی اگر حلال ہو تو انسان کی نشو و نما بھی حلال سے ہوتی ہے. اگر ہم بچوں کو حرام کمائی سے کھلائیں، حرام کمائی سے پڑھائیں، تو ان کی رزق میں بھی برکت نہیں ہے، ان کے جسم میں برکت نہیں ہے، ان کی کمائی میں برکت نہیں ہے. یہ زکوٰۃ عبادت ہے، اور عبادت کو کما حقہ نہیں ادا کیا جائے، اس میں ڈنڈی ماری جائے تو ہم بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے، ہم مصیبتوں کا شکار ہو جائیں گے. دوسری طرف جن کو یہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ بد اخلاقیوں سے بچیں گے. ایک مسکین غریب آدمی جو چوری کرنا چاہتا ہے، اگر اس کو غربت کی وجہ سے وہ کوئی غلط حرکت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس کو زکوٰۃ کے مال سے مدد ملے گی تو وہ اس برے کام سے بچ جائے گا، اس کے اخلاق بچ جائیں گے، بد اخلاقی سے بچ جائے گا. ایک المیہ دیکھیے، ہمارے زمانے کا ایک المیہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں. ہماری مساجد کے دروازے پر کچھ مسافر کھڑے رہتے ہیں. کوئی دلی سے آیا، کوئی کشمیر سے آیا، کوئی پنجاب سے آیا، کوئی ہریانہ سے آیا، کوئی کیرلا سے آیا. الگ قسم کے مسافر کھڑے رہتے ہیں اور وہ ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے ہیں. اس مسافر کا دروازے پر کھڑے رہ کر، مسجد کے دروازے پر کھڑے رہ کر مدد طلب کرنا، بھیک مانگنا، یہ اسلام کے نظریے میں بد اخلاقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کو بد اخلاقی کے لیے مجبور کر رہے ہیں. اسلام نے زکوٰۃ میں اس کا حصہ رکھا ہے. اسلام میں بھیک مانگنا ایک معیوب پیشہ ہے. بھیک مانگنا معیوب پیشہ ہے. اگر کسی کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور وہ دوسرے وقت کے لیے بھیک مانگ رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے جسم کے اوپر سے کھال نکال لی جائے گی، ہڈی کے اوپر سے گوشت نکال لیا جائے گا، بے رونق چہرہ ہو جائے گا، بے رونق جسم ہو جائے گا. وہ جو مسافر ہے وہ ہماری زکوٰۃ کا مستحق ہے، ہمارے چندے کا نہیں. اگر وہ بھیک مانگ رہا ہے، چندہ طلب کر رہا ہے، تو معاشرے کے اندر بد اخلاقی پھیل رہی ہے. وہ ہمارا مہمان ہے، وہ ہماری زکوٰۃ کا مستحق ہے. ہماری جمعیت، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ اس کی
دیکھ بھال کرے اور اس کی مسافر کی ضروریت کی تکمیل کرے، یہ قرآن کہتا ہے، اور ہم اس کی تکمیل نہیں کر رہے، ہم اس کا خیال نہیں کر رہے، تو وہ بد اخلاقی کا شکار ہو گیا، وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اگر آپ اس کو بھیک نہیں ملے گی تو وہ مسافر چوری کرے گا، غلط حرکت کرے گا، اگر ساتھ میں اس کے خواتین رہیں گی تو ان کے ساتھ وہ بدکاری کروائے گا، تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے زکوٰۃ کا سسٹم اخلاق کو درست کرنے کے لیے بنایا گیا۔ معاشرے کے اندر امن و امان اس وقت بحال ہوتا ہے جب اس کے اندر معاشی خوشحالی ہو، اور معاشی خوشحالی کے لیے یہ زکوٰۃ کا سسٹم قائم کیا گیا ہے۔ اگر اس معاشی خوشحالی کو آپ معاشرے سے چھین لیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بد اخلاقی پیدا ہوگی، جرم ہوں گے، لوگ مختلف قسم کی بری حرکتیں کریں گے، نتنے فتنے جنم لیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اخلاق سے تعلق ہیں، تو جتنے مالدار ہیں وہ پوری زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں ہی دینے کو ضروری سمجھتے ہیں، غلط ہے۔ سال بھر اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، سال بھر اس کی ضرورت مختلف قسم کے جو اس کے حصے بتائے گئے ہیں اس میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بیت المال کا سسٹم ہے تو اس میں جمع کرنا چاہیے، اگر انفرادی طور پر زکوٰۃ کا مال آپ کو اٹھا کے رکھنا چاہیے، اور سال بھر میں جتنے ضرورت مند آتے ہیں ان کو اس میں نکال کے دینا چاہیے، تاکہ ہمارا معاشرہ بد اخلاقی سے محفوظ رہے۔ پانچویں بات، حج۔ حج اور اخلاق لازم و ملزوم ہے۔ حج ایک بہت بڑا مجموعہ ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، 20 لاکھ 25 لاکھ کا مجموعہ ہے۔ اب دیکھیے 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ کے مجموعے میں آدھے مرد آدھی عورتیں، کم و بیش سارے عورتوں کے چہرے کھلے ہوئے، اور سب ایک دوسرے کے لیے غیر محرم۔ اخلاق کا دائرہ یہ ہے کہ کوئی کسی کے اوپر بری نظر نہیں ڈالتا۔ ایک ساتھ ہزاروں لوگ رہتے ہیں اور ان کی مال و دولت پڑی ہوئی رہتی ہے، کوئی کسی کی مال کو چوری نہیں کرتا۔ اتنے بڑے مجموعے میں کوئی خون خرابہ جھگڑے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج نام ہی اخلاق کا ہے، جس کے اندر نہ کوئی سیکس بات ہوگی، نہ سیکس عمل ہوگا، اور کوئی بدکاری نہیں ہوگی، گالی گلوچ نہیں ہوگی، کوئی برے اعمال نہیں ہوں گے، اور کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر حج میں انسان دوسری غلطیاں کرتا ہے، جیسے وقوف عرفہ اس کا چھوٹ گیا، تو اس کے لیے کفارہ ہے، جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ لیکن حج میں کوئی بد اخلاقی کا شکار ہوا، گالی گلوچ کیا، قتل و غارت کیا، مار دھاڑ شروع کی، زنا کیا، بدکاری کیا، اس کا حج ہی نہیں ہے، اس کا نعم البدل نہیں ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جس نے حج کیا، حج کے درمیان میں کوئی گندی یا سیکسی باتیں نہیں کی، عمل نہیں کیا، اور نہ فسق و فجور میں مبتلا ہوا، اس کا حج حج ہے، وہ ماں کے پیٹ سے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے لوٹ کر آیا ہے۔ تو حج اخلاق کا مظہر ہے۔ ایک بڑے مجموعے میں انسان کو جو اخلاق بتائے گئے ہیں وہ اس کا مظہر ہے مکمل۔ اخلاق کے بغیر حج کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک جم غفیر، آج تو یہ سہولت ہے کہ موبائل ہے، آپ بتا سکتے ہیں میں یہاں پر ہوں وہاں پر ہوں،
15 سال پہلے 20 سال پہلے اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے. ایک حاجی گم گیا تو 3 دن تک نہیں پتا چلتا تھا, بلکہ لوگ واپس آتے تھے, حاجی کا پتہ نہیں چلتا تھا کہاں پر ہے. اب اندازہ کیجیے. اور ایسے میں اگر آپ نے بیوی سے کہا تم یہاں کھڑے رہو, میں جا کے ابھی آ رہا ہوں, اور آنے کے بعد بیوی وہاں پر دکھائی نہیں دی, اب شوہر کا مزاج گرم, بعد میں ملنے کے بعد ٹیمپریچر بلڈ پریشر ہائی, کس جگہ پر؟ اس مقدس عبادت کی زمین پر جو خانہ کعبہ کی زمین ہے, مکہ مکرمہ ہے, محبت وحی ہے, پہلی وحی جہاں پر نازل ہوئی, اس زمین پر جس عبادت کے لیے آئے وہ بھول گئے. بیوی کی چھوٹی سی غلطی, بھائی کی چھوٹی سی غلطی, وہاں آپ کو دکھائی نہیں دیا, آپ کی زبان چل گئی, حج اکارت ہو گیا. بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا. صبر, حلم, تحمل, بردباری, یہ سب ایمان کے حصے ہیں, اور حج کے اندر انسان کو ظاہر کرنا ہے. اخلاق, اللہ کے ساتھ اخلاق کو دکھانا ہے. حج اللہ کے ساتھ اخلاق کا ایک انسانی مظہر ہے. ہر کام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ طواف کس کے لیے ہو رہا ہے؟ کتنا بڑا مجموعہ ہے, کتوں کو ڈھکل کے آپ خون ریزی کر کے آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, جیسے آج ہوڑ لگی ہوئی ہے, کوئی پیاز حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو رون دیا جا رہا ہے. کسی زمانے میں ٹماٹے کے لیے تھا, کسی زمانے میں غلے کے لیے تھا. ایسا ہوتا ہے؟ سب لوگ اپنا اپنا طواف کرتے ہیں, سب لوگ اپنی اپنی سعی کرتے ہیں, سب لوگ اپنی اپنی رمیے چمار کرتے ہیں. اتنا بڑا مظاہرہ اخلاق کا پوری دنیا میں اتنے بڑے مجموعے کے ساتھ کہیں 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 نہیں دیکھا جائے گا. یہ تو عبادات ہو گئی. یہ چیزیں انسان کے عقیدے اور عبادات کے ساتھ لازمی ہیں. عام طور پر اخلاق جس چیز سے ہے اس کی 4 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1, انسان کو اخلاق کا درجہ اگر پانا ہے, عملی طور پر اخلاق کا مظاہرہ. ایک تو اعتقادی طور پر اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے. آپ کے دل سے جب ایک اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں احترام کر کے, جس کے اندر خرچ نہیں کرنا پڑتا. جیسے کسی کو آپ سلام کر رہے ہیں, خوش اخلاقی سے مل رہے ہیں, لا کے بٹھا رہے ہیں, یہاں تو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا. ہاں, یہ دل اور کا معاملہ ہے انسان کے ساتھ. یہ دوسرا, انسان کے ساتھ انسان کو اپنے اخلاق کا مظاہرہ خرچ کر کے کرنا پڑتا ہے, اور یہ خرچ 3 جگہوں پر ہے. یہاں سے انسان کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں. اس کو ہم انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں. نمبر 1, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اچھے اخلاق والا ہی اس چیز کو ترجیح دیتا ہے. یا جو انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر وہ جراثیم موجود ہے جو اچھے اخلاق کی طرف اس کو ترغیب دلاتے ہیں. دوسرا, اپنی ذات پر خرچ کرنا, بخیلی نہیں کرنا. بخیل انسان بد اخلاق ہوتا ہے, اور اپنی ذات پر ضرورت کی حد تک خرچ کرنے والا انسان با اخلاق ہوتا ہے. تیسرا, لوگوں کے ساتھ ضرورت مندوں کی تکمیل کرنا. یہ بھی اخلاق کا ایک اہم حصہ ہے. دوسرے اخلاق کے اندر ایک بات یہ بتائی گئی ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا, اچھے اخلاق کی علامت کیا ہے؟ اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, بذل الندى, ضرورت کے وقت انسان کا خرچ. دوسرا, کف الاذى, کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. تکلیف سے بچنا اخلاق کی علامت ہے. ہم محسوس نہیں کرتے تکلیف کس طریقے سے دیتے ہیں, محسوس نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ تعجب کریں گے. ہماری غلط پارکنگ تکلیف دہ ہے. ہمارا بغیر ضرورت کے ہارن مارنا تکلیف دہ ہے. ہماری گاڑی سے دھواں نکلنا تکلیف دہ ہے. کف الاذى, ہم کبھی اس پر غور نہیں کرتے.
کف الاذا کا مطلب کہ ہماری ذات سے کسی کو نہیں پہنچے. آپ اپنی چپل رکھنے کے لیے دوسروں کی چپل ہٹا رہے ہیں, کف الاذا. ہم اپنے بچے کو لین میں کھڑا کرنے کے لیے دوسرے بچے کو باہر کر رہے ہیں. پریکٹیکل لائف میں دیکھیے ہم اس کتنی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہماری ذات کو ہم فائدہ پہنچانے کے لیے دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں. زمانے جاہلیت میں یہی ہوتا تھا. انہی اخلاق سے روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. جنگ فجار 40 سال چلی. کس بنیاد پر چلی معلوم ہے آپ کو؟ پانی کے اوپر. پانی, وہ بھی انسانوں کے لیے نہیں, جانوروں کے لیے, کہ میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا, تمہارا اونٹ بعد میں پانی پیے گا. اور یہ اونٹ بھی کسی غیروں کے نہیں تھے, 2 چچازاد بھائیوں کے تھے. تمہارا اونٹ میرے اونٹ سے کیسے پہلے پانی پی لیا؟ اس پر 40 سال جنگ چلی. ہاں, علامہ حالی نے کہا تھا, مولانا حالی نے, کہیں تھا پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کہیں گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا, تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے سے کیسے آگے نکل گئے؟ تو کف الاذا بنیادی طور پر ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, حتیٰ کہ جانوروں کو بھی نہیں, حتیٰ کہ جانوروں کو تک نہیں. اب جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے بات کی. سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے بات کی تو آپ ہنس رہے تھے. آپ ہنستے ہوئے چونٹی سے بات کی. اللہ نے ان کو سارے جانوروں کی زبان سمجھ میں آتی تھی ان کی, تو اس چونٹی سے جب بات کی, چونٹی کہہ رہی تھی کہ سلیمان کا لشکر ہمیں رون دے گا, تو یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی, تو اسے مسکراتے ہوئے انہوں نے بات کی. تو ہمارا معاملہ جانوروں کے ساتھ بھی رفق کا ہوگا. مسجد نبوی میں ایک خاتون کا جنازہ لایا گیا. ایک خاتون کا جنازہ لایا گیا. عموماً کیا ہوتا ہے, کہیں کوئی جنازہ آتا ہے تو لوگ جنازے کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں, بھئی اچانک انتقال ہو گیا, بڑے اچھے آدمی تھے, فلاں جگہ رہتے تھے, ایسا تھا, ایسا باتیں کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب اس عورت کا جنازہ آیا تو لوگوں کے درمیان میں گفتگو ہوئی. نیک بڑی عورت تھی, بڑی نماز پڑھتی تھی, بڑے روزے رکھتی تھی, بڑا صدقہ و خیرات کرتی تھی, لیکن بڑے پڑوسیوں کو بڑا پریشان کرتی تھی. پڑوسیوں کو پریشان کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا من اہل النار, انہا فی النار, یہ دوزخی ہے, یہ دوزخی ہے. اس کے روزے گئے, اس کی زکوٰۃ گئی, اس کے صدقات گئے, اس کے اخلاق کام نہیں آئے, پڑوسیوں کو اس نے تکلیف دی. ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ کے تعلق سے ذکر آیا, کہا کہ نہ یہ فرائض کو ادا کرتی ہے, نہ زیادہ زکوٰۃ دیتی ہے, نہ زیادہ صدقات کرتی ہے, نہ زیادہ عبادتیں کرتی ہیں, اس کے اخلاق اچھے ہیں. آپ نے کہا یہ جنتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا, اصول. المسلم من سلم الناس من لسانه و یده. حقیقی مسلمان وہ ہے, پرفیکٹ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سوسائٹی محفوظ رہے, لوگ محفوظ رہے. یہ اخلاق ہے. کف الاذى. تیسری بات اس کے اندر بتائی گئی, اپنے بھائی سے ملاقات کے وقت آپ
ایکٹیو رہیں، حشاش بشاش رہیں، خوشی کا اظہار کریں، چہرے پر مسکراہٹ ہو، اطمینان کا اظہار ہو، بیزارگی کا اظہار نہ ہو، چہرہ لٹکا کر بے توجہی سے بات نہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، ابتسامک، تمہارے بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، اب خوشگوار چہرے سے اپنے بھائی کا استقبال کریں۔ امام ذہبی کے تعلق سے آتا ہے، بہت بڑے امام تھے، ایک شخص نے ان کے گھر پہ دستک دی، تو امام صاحب گھر کے اندر لنگی پر اور بنین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے خادم نے آ کے اطلاع دی کہ کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے امام تھے، ویسے بھی جا کے وہ مل سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اسے کہو انتظار کریں۔ گئے، انہوں نے اپنے کپڑے بدلے، بہترین لباس پہنا، عمامہ باندھا، پھر عطر لگائے، پھر جا کے اس مہمان کا، آنے والے شخص کا سے ملاقات کی۔ ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، احترام شخص، ملے تو آپ کو احساس ہو کہ سامنے والا آپ کے لیے، آپ کے دل میں جگہ رکھتا ہے، اسے محبت ہے، آپ کی مسکراہٹ اس کے دل تک پہنچے، وہ اپنے غموں کو بھول جائے گا، آپ سے اس کی مسکراہٹ اس کے غم کو ہلکا کر دے گی۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، اخلاقی مزاج۔ چوتھی چیز لین الجانب، نرم پہلو انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ حدیث سناتا ہوں، سنیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان سہلا لینا، من کان سہلا لینا حرمہ اللہ علی النار، وہ انسان جو بڑا آسان ہے، پیچیدہ نہیں ہے، جس کو ہماری زبان میں آج کل بولتے ہیں کھڑوس ٹائپ کا نہیں ہے، نک چڑھا نہیں ہے، بات بات پر غصہ کرنے والا نہیں ہے، سہل، آسان ہے، بہت ہی نرم، اور لینا، نرم مزاج ہے۔ سہلن کا مطلب یہ کہ کوئی آپ سے کوئی بات کرے تو بال کی کھال نہیں اکھاڑے گا، بھائی ذرا مجھے تھوڑا سا کام ہے، آپ کی گاڑی دے دیجیے، کہاں جا رہے ہیں، کب واپس آئیں گے، کتنے کلو میٹر جانا ہے، اس میں پیٹرول نہیں ہے، اس کا یہ خراب ہے، کراس کوسچننگ کا مزاج نہیں ہے۔ عورتیں ہیں گھر میں، بھائی ذرا ہمارے پاس مہمان آ گئے، ایک بڑا برتن آپ کے پاس، کتنے مہمان آئے، کتنا برتن ہونا، کیا پکا رہے، یہ مزاج نہیں ہے۔ سہلن، ٹھیک ہے آپ کو ضرورت ہے لے لو، اما کون سا ہونا بولو، وہ برتن لے کے جاؤ۔ تو وہ انسان جو بڑا ایزی ہو، ہم بولتے ہیں نا کسی بھی چیز کو ٹیک اٹ ایزی بول کر، وہ ایزی ہو، آسان ہو، بال کی کھال اکھاڑنے والا نہ ہو۔ ہر چیز کو، اگر بزنس مین ہے، بھائی 100 روپے کا سامان ہے، 110 کا سامان، میرے پاس 100 روپے، ارے چلو بھائی چلتا، ٹھیک ہے دے دو، چلے جاؤ۔ سڑک پر چلتے ہوئے کوئی آپ سے تیز جانا چاہتا، ٹھیک ہے بھائی نکل جائیے آپ، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، تو کیسا جاتا، میرے سے بیٹے کام کرتا، ہاں میں 1,80,000 کی گاڑی خریدا، کیسے جا سکتا تھا، یہ مزاج نہیں۔ من کان سہلا لینا، نرم مزاج ہو، سختی نہ ہو۔ لین الجانب، پہلو درد بھرا پہلو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال،
فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آپ ان کے لیے اپنا گوشہ نرم کر چکے تھے اللہ کی رحمت سے، آپ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آپ نرم ہو گئے تھے. شخص نے تلوار کھینچی، اللہ کے رسول سے پوچھا کون بچائے گا تم کو؟ بڑی نرمی سے جواب دیا اللہ. ہوش اڑ گئے اس کے، تلوار گر گئی. وہی سوال اللہ کے رسول نے پوچھا تو آپ نے سختی نہیں کی. تم نے پوچھا تھا میں کیسے تم کو چھوڑ دوں گا، میں بھی تمہارے 12 بجاؤں گا. اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ ایمان لا لو. مکے سے ایک شخص آیا، مکے سے ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، تلوار زہر میں ڈوبے ہوئے، ننگی تلوار لے کر مدینے میں جنگ بدر کے بعد داخل ہوا. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اس کے ارادے خطرناک دکھ رہے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، کافر ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، چھوڑ دو. اللہ کے رسول نے تو پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ نہیں بس ایسی ہی، کوئی خاص بات نہیں ہے. پوچھا اگر تم ایسی آ رہے تھے تو تلوار ننگی لے کر کیوں آئے ہو؟ نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے، ایسی سفر پہ رکھنا اس لیے میں نے ڈالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم نے صفوان بن امیہ سے اپنا قرض، اس کو جو تم ادا کرنا ہے، اس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو. صحیح ہے. اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور کہا کہ اب یقیناً اب اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول نے اسے بدلہ نہیں لیا، فوری مسلمان ہو گئے. لین الجانب، لین الجانب. ایک یہودی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر تھی، پکڑ کر کھینچ دیا، گردن پر نشان پڑ گیا. ابو بکر ساتھ میں تھے، تلوار کھینچے، بولے اللہ کے رسول اشارہ کرو، اس کی گردن ناپ دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر صبر، ٹھہرو، ہم اس سے قرض لیے ہیں اور یہ قرض مانگ رہا ہے، اس کا حق ہے. ابھی قرض ادا کرنے میں وقت باقی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر اس کا قرض ادا کرو، اور تم نے جو اس کے ساتھ زیادتی والے الفاظ کہے ہیں اس کے بدلے میں کچھ پیسہ زیادہ دو. لین الجانب، نرم پہلو. عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اللہ کے، ان کی خالہ تھی حضرت عائشہ، پوچھا کہ خالہ جان اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. ایک دو تین ایسی حدیثیں سناتا ہوں میں آپ کو، آپ اندازہ لگائیں گے کہ اخلاق کا کیا درجہ ہے، اخلاق کا کتنا اونچا درجہ ہے. امام احمد، امام بیہقی نے، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح اور حسن کے درجے میں رکھ کے بیان کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم فی بیت فی ربض الجنہ، میں ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جنت کے پہلے مرحلے میں گھر کا. کس کے لیے؟ لمن ترک المراء. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ گھر کس کے لیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لمن ترک المراء ان کان محقا، میں اس شخص کے لیے جنت کے پہلے مرحلے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا نہیں چاہتا، اگرچہ کہ وہ حق پر ہے، اگرچہ کہ وہ حق پر ہے. دو بھائیوں کے درمیان میں گھر کا مسئلہ ہے، اگر ایک بھائی کا مزاج ٹیڑھا ہے، اگر لمبی گفتگو ہو گئی تو خاندان کے اندر اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا. چھوڑو، حق پر ہے، اپنے حق سے دستبرداری کر رہا. اللہ کے رسول نے اس کے لیے جنت کے پہلے مرحلے میں گھر بنانے کی ضمانت دی.
دوسرا ہمارے عام بچوں کے لیے بھی، سب کے لیے بھی یہ مرحلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے درمیانی جنت میں گھر بنانے کے لیے. جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں. تو یہ پہلی جنت، پہلے جنت، اور یہ 50ویں مرحلے، اور ایک جنت سے دوسری جنت کے درمیان میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے. 500 سفر کریں گے تو آپ کو منزل ملے گی. تو کہا کہ اس میں اور اس میں اس کو گھر ملے گا وسط الجنہ میں. کس کو؟ لمن ترک المزاح ان کان، لمن ترک الکذب ان کان مزاحا، جس نے مذاق کے طور پر بھی جھوٹ نہیں بولا، جس نے مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بولا، کہ اس کا مطلب مذاق کرنا تھا، تکلیف دینا نہیں تھا، اس کو دھوکہ دینا نہیں تھا. جسے دو بچے آپس میں دیکھ تیرے پپا آ گئے، دیکھ ذرا اس کو متنبہ چوکر نہ کرنے کے لیے. تو یہ مذاق ہے بچوں کے درمیان کا، اس کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں. لیکن زندگی میں کسی نے ایسی بات بھی مذاقن بھی نہیں کہی، جھوٹ. ہم بہت ساری باتیں گھر میں کہتے ہیں، بچوں سے، بیوی سے، دوستوں سے، احباب سے، ٹال مٹول کے لیے کہتے ہیں، بھائی ذرا بتانے کے لیے کہہ دیا تھا. مذاق میں بھی جھوٹ نہ کہو. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وسط جنت میں گھر کے. تیسرا اعلی الجنہ، جو سب سے 100واں درجہ ہے جنت کا، اللہ کے رسول نے ضمانت دی اس شخص کے لیے جو صاحب اخلاق ہو، بہترین اخلاق والا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اخلاق کا کتنا اونچا درجہ ہے، اخلاق کا کتنا اونچا درجہ ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک اور حدیث سن لیجیے. 4 باتیں ایسی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربعون، 4 چیزیں ایسی ہیں، من کن فیہ، من کن فیک، یا اذا کن فیک، اگر وہ باتیں تمہارے اندر ہوں، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، تو دنیا کی کوئی چیز بھی تم سے ضائع ہو جائے تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ 4 چیزیں تمہارے پاس ہوں، بڑی سے بڑی دنیا کی نعمت بھی تم سے چھین لی جائے تو فرض کرو کہ وہ تمہارے لیے ہیچ ہے، بے معنی ہے. وہ اگر یہ 4 چیزیں رہیں گی. نمبر 1، صدق اللسان، پکی زبان، سچی زبان، جھوٹ نہیں، ہر معاملے میں سچ. قولوا قولا سدیدا. دوسری بات، حفظ الامانہ، امانت کی حفاظت. امانت صرف چیزیں نہیں ہے، امانت گفتگو بھی ہے. کسی محفل میں گفتگو کی گئی کسی پرائیویٹ موضوع پر تو وہ امانت ہے، آپ دوسروں کے سامنے ذکر نہ کریں. کوئی آپ سے گفتگو کرتے ہوئے، کوئی بات بتاتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ لیا تو وہ بھی امانت ہے کہ آپ کی گفتگو کوئی دوسرا سن نہ رہا ہو. تو حفظ الامانہ، چیزوں کی امانت کے ساتھ انسان کے کیریکٹر، انسان کی بات کو بھی حفاظت کرنا امانت ہے. تیسرا، حسن الخلق، اچھے اخلاق کا وہ مالک ہو، اس کو پرواہ نہیں، سامنے کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، آپ اپنے اخلاق کو سنبھالیں. 5ویں چیز، عفت المطعم، عفت الطعام، حلال روزی. حلال روزی، بچوں کی ضرورتوں کو، بیوی کی ضرورتوں کو، گھر کی ضرورتوں کو، لگژری لائف کے لیے حرام چیز کے اندر انسان ٹرائی نہ کرے. پیٹ کے اندر حلال دانے جائیں گے تو اللہ عبادت بھی قبول کرے گا، دل و دماغ کو سکون بھی عطا فرمائے گا. عفت الطعام. صحابہ سے کہا کرتی تھی کہ دیکھیے آپ روزی کمانے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے لیے حلال روزی کما کے لانا، حرام روزی ہمارے پیٹوں کے اندر مت ڈالنا. ہم قیامت کے دن اس کی تکلیف کو نہیں جھیل سکتے، دنیا کے اندر ہم بھوکے رہ کر جھیل لیں گے. عفت الطعام، کہ 4 چیزیں جس کے پاس رہیں گی اس کو دنیا کی کوئی بھی نعمت
اس سے چھوٹ جائے تو اس کے لیے غم نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. امام ترمذی اور ابو داؤد نے کہا قیامت کے دن میزان میں ترازو میں انسان کے اعمال میں سب سے وزنی چیز ہمارے اخلاق ہے. ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق. قیامت کے دن اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہے. بھاری کر دے گا میزان کو. جہاں انسان ایک ایک نیکی کے لیے تڑپے گا تو اس کے اچھے اخلاق اس کو جنت میں لے جائیں گے. حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک انسان اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہے. رجل جاسر علی رکبتیہ. مایوس ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. کہا کہ جاءہ الاخلاق وادخلہ الجنہ. اخلاق اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے جائیں گے. حسن اخلاق, اچھے اخلاق اس کو قیامت کے دن جنت میں لے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم واقربکم الی یوم القیامت احاسنکم اخلاقا. صحیح حدیث ہے. امام ترمذی نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے میرے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ اور میرے لیے سب سے زیادہ قریب رہنے والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. قیامت کے دن اللہ کے رسول سے قریب ہوگا. بتایا کہ آخری جنت کا آخری جو مرحلہ ہے وہ اللہ کے رسول کا جنت مرحلہ ہے. ان کے ساتھ جن کے اخلاق اچھے ہیں. ان من احبکم الیہ, تم میں سب سے زیادہ مجھے جو پسند کرتا ہے, پسندیدہ ہے, وہ اقربکم الیہ. قیامت کی میرے سب سے زیادہ قریب وہ رہے گا جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ تعالی یبغض الفاحش المتفاحش. وہ آدمی جو بد اخلاق ہے, بک بک کرتا ہے, برے کام کرتا ہے یا برائی پر ابھارتا ہے یا بری زبان استعمال کرتا ہے, وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برا ہے. ہاں, اب آخری بات پہ آ رہا ہوں میں, اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت ساری باتیں اس سلسلے میں آ گئی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کوئی گالی نہیں دی, کسی کو برا نہیں کہا, کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. حضرت عائشہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ, قوموں پر عذاب آئے گا, ہم پر عذاب آئے گا, جبکہ ہمارے درمیان میں نیک لوگ ہیں, جبکہ ہمارے درمیان میں نیک لوگ ہیں تو عذاب آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہلک وفینا الصالحون, ہمارے پر عذاب آئے گا اور ہمارے درمیان میں نیک لوگ ہوں گے. قال نعم, ہاں, نیک لوگ ہونے کے باوجود عذاب آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا کثر الخبث, جب گندگی پھیل جائے گی, یعنی ان دنیا بد اخلاق ہو جائے گی, دنیا بد اخلاق ہو جائے گی, سب برائی پھیلے گی اور یہ برائی ہر ایک کے پاس آ گئی ہے. اذا کثر الخبث, یہ ہمارے اخلاق کا سرٹیفکیٹ بن گیا ہے. فرض کرو, دیکھ لو نوجوانوں مر گئے اچانک, آپ کا موبائل کسی کے ہاتھ لگ گیا, آپ کا کیریکٹر اس کے اندر محفوظ ہے. کیا دیکھ رہے تھے آپ, کون سی چیزیں آپ کے واٹس ایپ پہ تھی, کون سے یوٹیوب چینل چیک کر رہے تھے, کس طریقے کی چیزیں. اذا کثر الخبث, تو یہ بعید نہیں کہ ہم ایسے اجتماعی عذاب کا شکار ہوں گے. آج ایک عذاب میں مبتلا ہے, معلوم ہے آپ کو, پیاز کم ہو گئی, 150 روپے بک رہی ہے, عذاب ہے نا.
جہاں آدمی 10 منٹ کسی چیز کو لانے کے لیے خرچ کرتا تھا، اس پیاز کے لیے آدھا گھنٹہ لگا رہا ہے. عذاب ہے نا. کثر الخبث، تو ہم پر عذاب آئیں گے. دیکھیے 2 مہینے ٹرانسپورٹ بند رہا، عذاب ہے نا. RTC ہم ایسے کتنی چیزوں کا شکار ہیں، یہ ہماری بد اخلاقی کا نتیجہ ہے. اذا کثر الخبث، بچوں کے ہاتھوں میں ہے، بیوی کے ہاتھ میں ہے، بیٹیوں کے ہاتھوں میں ہے، ہمارے اخلاق بگڑ رہے ہیں. یہ واٹس ایپ ہماری بد اخلاقی کا، ہمارے بچوں کی نافرمانی کا، ہماری تجارتوں میں نقصان کا. میں ایک دکان پر گیا، ایک مہمان آئے تھے میرے پاس، ان کو کچھ سامان خریدنا تھا، 30-40 ہزار کا سامان خریدنا تھا. ایک مسلمان بھائی کی دکان پر لے کر گیا. میں بچہ واٹس ایپ دیکھ رہا ہے، دکان کے اندر مصروف ہے. 3 منٹ 4 منٹ تک میں کھڑے رہ کر اس کو آواز دیا، اس کو ہوش ہی نہیں ہے. یعنی نشے کی کیفیت ہو گئی یہ ویڈیو دیکھنے میں اس کی. اور مجھے ان صاحب کو ایک غیر مسلم کی دکان سے 35,000 40,000 کا سامان دلانا پڑا. عذاب نہیں ہے؟ اذا کثر الخبث. اور ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہیں، سینکڑوں علماء ہیں. کس طریقے کی اللہ تبارک تعالی ہمیں بد اخلاقی سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک تعالی ہماری عبادتوں میں اخلاق پیدا کرے. اللہ تبارک تعالی ہمارے دلوں میں اخلاق پیدا کرے. اللہ تبارک تعالی اس معاشرے کو صالح معاشرہ، با اخلاق معاشرہ پیدا کرے، اور بد اخلاقی پیدا کرنے کے ذرائع کو اللہ تبارک تعالی ہم سے دور کرے. اور اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کرے. علامہ اقبال کے شعر سے بات ختم کرتا ہوں. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.